اللہ الرحمن الرحیم ولا يلزم على هذا ما إذا ابتدى العصر في أول وقته ثم مده إلى أن غربت الشمس فإنه لا يفسد لأن الشرع جعل له حق کا شریعت نے بنایا ہے شغلین حتی شغل کل الوقت لأن الشرع جعل له حق شغل كل الوقت بالأداء فجعل ما يتصل به من الفساد بالبناء عفوا لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال جواب ہے وہ پڑھتے ہیں. پہلے متن صرف دیکھ. نئی لازم آتی اس پر یہ بات کہ جب اس نے عصر شروع کی عصر کے اول وقت میں پھر اس نے اس کو لمبا کیا. غروب شمس کے وقت اس نے سلام پھیرا. دو مثل پر عصر شروع کی تو غروب شمس کے وقت پھیرا. تو یہ جو اس کی اثر ہے نا یہ فاسد نہیں ہوگی. اس کی یہ اثر فاسد نہیں ہوگی. جی سنیں آخر نے کیا کیا اس پر یہ لازم نہیں آتا، یہ بات لازم نہیں آتی کہ جب شروع کی عصر کی نماز اس کے اول وقت میں پھر اس کو لمبا کیا غروب شمس تک سلام پھیرا تو یہ اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. فاسد نہیں ہوگی. اینو پڑھتے پھر اگلی گل پڑھتے ہیں. نئے لازم آتی اس پر وہ صورت جب کہ ابتدا کی بندے نے عصر کی عصر کے اول وقت میں پھر لمبا کیا عصر کو سورج کے غروب ہونے تک. شروع کامل وقت کیتی ہے تو ختم ناقص کیتی ہے. جواب ہے سوال کا جو وارد ہے ماتن کے قول پر. کیڑا اجے ہن جڑا پڑھیا ہے ہن تو مراد پچھلے سال بھائی ہفتے جمعرات والے دن پڑھیا ہو بلا ہوئے کہ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ صَحِيحًا کہ جو نماز کا سبب ہے نا وہ جز اگر صحیح ہے تو اگر نماز پڑھتے اگر ناقص وقت شروع ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر جو سبب بنا ہے وہ جز فاسد ہے وہ جز تو اب نماز پڑھتے اگر ناقص وقت آ گیا تو یہ نماز فاسد نہیں ہوگی. تو صبح سورج نکل آیا تو فاسد ہو گئی. عصر سورج غروب ہو گیا تو جب کہ شروع اسفرار کے وقت کی. تو فین کان ذالک الجزء صحیحاً جو متن کا قول ہے نا ماتن کا اس پر یہ اس پر سوال ہے. اس کا جواب سوال پہلے سمجھو توجیہ سوال کہ تم نے بے شک تم نے ابھی ثابت کی ہے یہ بات کہ وہ نماز کے واجب ہو کامل جس کا سبب کامل ہو نہیں ادا ہوتی وہ. تو اب اس قانون پر اگر شروع ہو مولوی کاشف عصر کی نماز میں دو مثل کے بالکل پہلے وقت میں وہ جڑا نال والی گھڑی سبب بنی سی نال والی کامل ہے کہ ناقص کامل ہے. پھر اس لمبا کیا مولوی کاشف نے عصر کو تعدیل اور تطویل کے ساتھ. تعدیل ارکان قرات لمبی ٹردیاں یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. یعنی انہیں سورج غروب کیتا تے نماز تو فارغ ہویا. سنیا جی تو واجب ہے یہ کہ اس کی نماز کہ نہ ہوئے.
اس لیے کہ یہ نماز تحقیق پوری ہوئی ہے ناقصہ، حالانکہ اس نماز کا شروع تھا کس میں؟ باوجود اس بات کے کہ حنفیو تم کہتے ہو کہ اس کی عصر کی نماز فاسد نہیں ہوئی، تو جواب کی تقریر۔ سوال سمجھ آیا کہ کوئی نہیں؟ ہن واپس چل۔ اس لیے کہ شرع شریف نے بنایا ہے مولی کاشف کے لیے حق سارے وقت کو مشغول رکھنے کا ادائیگی کے ساتھ۔ شریعت نے حق دیتا ہے ہر مکلف نو کہ نماز نو اول وقت تو ختم ہونے تک پورے وقت جو تسی فرض لمبے کر سکتے ہو، پورے اس دی کی ہے بھئی اگر کوئی بندہ نماز صبح صادق ہوئی تو نال ہی انہیں اللہ اکبر کر کے فرض نہیں تے، سورج دے طلوع تو ایک آدھا منٹ پہلے سلام پھیرے ہے، کی کہاں گے بے نے نماز غلط پڑھی ہے؟ نماز ٹھیک ہے۔ سارے وقت کو مشغول رکھنے کی مکلف کو کیا ہے؟ شریعت نے حق دیا ہے بالادا۔ تو جب یہ سارے وقت کا اس کو حق ہے تو لہٰذا بنایا جائے گا وہ کہ متصل ہو ادائیگی اس کے ساتھ فساد سے، بنا کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ یہ کیا بنایا جائے گا؟ عفو۔ کس کی وجہ سے؟ اس کو کیا بنایا جائے گا؟ عفو۔ سنیں کیا کہ جی اس لیے کہ شریعت نے مکلف کو سارا وقت مشغول کرنے کا حق دیا ہے۔ کس کے ساتھ؟ بھئی فرضاں دی اللہ اکبر کبے تو وقت مکنے نال سلام پھیرے، لہٰذا بنایا جائے گا وہ جو متصل ہے ادائیگی کے ساتھ، وہ کون؟ فساد۔ یہ بنایا جائے گا بنا کی وجہ سے، عفو بنایا جائے گا۔ کیا بنایا جائے گا؟ کس کی وجہ سے؟ بنا کی وجہ سے۔ بنا کی وجہ سے۔ وہ ساری شرح پڑھ دیں پھر، اللہ بھلا کرے۔ اور نا کس وجہ سے؟ بنا کی وجہ سے۔ بالبنا، یہ با سببیہ ہے، یعنی بسبب بنا کرنے کے عظیمت پر، بسبب عظیمت کی ہے کہ سارا وقت فرضاں میں مشغول کر دیو، یہ عظیمت ہے۔ رخصت ہے کہ بعض وقت فرض پڑھ لو، او یا حضرت کہ سارا وقت فرضوں میں ہو، یہ عظیمت ہے۔ رخصت کیا ہے؟ کچھ وقت میں۔ تو یہ بالبنا یعنی بسبب بنا کرنے کے کس پر؟ بائیں طور کے لائے عبادت کو سارے وقت میں اور گھیرے بندہ سارا وقت عبادت کے ساتھ، یہ مطلب ہے بالبنا کا۔ جی ایسے لفظ تلفظات نہیں آ رہی، تائیں ترز کی تھی بنا بھی اس نے کس پر بنا کی؟ عظیمت پر بنا کی ہے جی، یہ مطلب ہے۔ اب عظیمت پر بنا کی وجہ سے جو فساد ساتھ تھوڑا سا متصل ہو گیا ہے، اس کی معافی ہے، اس کی اگلی گل پڑھ۔ اس لیے کہ بچنا اس تھوڑے سے فساد سے باوجود متوجہ ہونے کے نماز پر کہ نماز پورے وقت وچ روے تے تھوڑے جے فساد کولوں بھی بچیے، اے متاثر ہے، کیونکہ باقی تے چواں دا وقت ہے کامل، اثر دا وقت ہے ناقص، تے اینوں میں پورے وقت وچ مشغول رکھیے تے پھر اے مجبوراً تھوڑا جا فساد آندا ہے تے ان دی معافی ہے، ان دی کی ہے؟ اے مطلب ہے کیا کہ جی اس لیے کہ بچنا فساد سے باوجود تب متوجہ ہونے کے نماز پر بھائی عظیمت عمل کریے، سارے وقت وچ نماز ہے، یہ متاثر ہے، اس لیے یہ معاف ہے، اتنی معافی ہے۔ ہن ادھر ویکھ، جواب کی تقریر وہ ہے کہ بیان کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ بے شک یہ نماز نہیں فاسد ہوتی، کیونکہ شرع شریف نے بنایا ہے اس کے لیے حق کل وقت کو مشغول رکھنے کا۔ کس کے ساتھ بنائی جائے گی؟ وہ شے جو متصل ہوگی ہے اس ادائیگی کے ساتھ، یعنی فساد۔
بنائی جائے گی بوجہ بنا کے، بوجہ بنا کے کیا بنائی جائے گی؟ عفو بنائی جائے عفو، معافی۔ خلاصہ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ محض لازم آیا لائے گا فساد لضرورت ابتنائہ علی العزیمت کیے، محض نہیں لازم آئے گا فساد باوجہ ضرورت اس کے ابتناء کے کس پر؟ عزیمت پر۔ ایک منٹ لان ذرا کور رکھو نا تو میں نے تقریر کرنے دے دیجیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ محض لازم آتا ہے فساد باوجہ ضرورت مبنی کرنے بندے کے عزیمت پر۔ انہیں عزیمت عمل کیتا ہے، اول تو آخر تک نماز نو لے گیا، اتھے آخر تے لازم آیا فساد، کیونکہ شارع نے بنایا ہے عزیمت کو مکلف کے لیے۔ بنائی عزیمت کیا ہے؟ عزیمت دی تصویر ہی یہ کہ مشغول کرے مکلف کس کو؟ نماز کی۔ تو پس بنایا گیا اس قدر فساد سے امر عزیمت کی وجہ سے عفو۔ ہن سمجھ آیا؟ لا نہیں چس دیندہ پیا، لا تو بغیر کم بننا ہے بھئی ہیں وہ دسنا پہنا جڑا فرون رہن دینا جڑا بریکٹ باہر دی گل کرو کہ یہ فساد تو لازم آتا ہے، لیکن چونکہ شریعت نے اس کو سارا وقت مشغول کرنے کی حق دیا ہے تو لہٰذا پھر اس وجہ سے اس نے شریعت کے حق کو استعمال کیا، اس وجہ سے یہ تھوڑا سا جو فساد ہے اس کی معافی ہے، اس کی اور سندہ پہ وجہ اس لیے کہ بچنا اس سے کس سے؟ باوجود متوجہ ہونے کے نماز پر کس وجہ پر؟ وجہ عظیمت کیڑی ہے؟ پہلی کڑی تو لے کے آخری کڑی تک۔ اب بچنا فساد سے باوجود متوجہ ہونے کے نماز پر وجہ ہے، یہ بچنا کیا ہے؟ متعذر ہے، تو لہٰذا اینی معافی ہے، اینی ہن سمجھ آیا؟ جواب سوال کے کوئی نہیں۔ فالذا قلنا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی نماز فاسد کیونکہ اس کو بچا نہیں جا سکتا جے کر او عزیمت عمل کرے، سنے ہی، اور نہیں لازم آتا اس پر یا لازم آتی وہ صورت مانا کرنا ہے نا جب ابتدا کی مولوی فیصل نے عصر کی، عصر کے اول وقت میں، پھر لمبا کیا مکلف نے عصر کو، سورج یہاں تک کہ غروب ہو گیا سورج، تو پس بے شک نہیں فاسد ہوگی کون؟ اے نماز، وجہ اس لیے کہ شرع شریف نے بنایا ہے مکلف کے لیے حق سارے وقت کو ادائیگی کے ساتھ مشغول رکھنے کا، شریعت نے حق دیا ہے، تو پس بنایا جائے گا وہ جو متصل ہوا کس کے ساتھ؟ ادائیگی کے ساتھ۔ وہ کون متصل ہوا؟ اوہ بھئی یعنی فساد بنایا جائے گا کیا؟ بوجہ بنا کے، بنا تو مراد کی انہیں عظیمت عمل کیتا ہے، اس وجہ سے کیا بنایا جائے گا؟ عفو، اس لیے کہ بچنا اس سے کس سے؟ باوجود متوجہ ہونے کے نماز پر، کیڑے طریقے پر؟ اے شاباش، یہ متاثر ہے، او بلا ہوئے جی۔ لازم ہوتی اس پر وہ صورت کہ جب ابتدا کی مکلف نے عصر کی اس کے اول وقت میں، پھر لمبا کیا عصر کو یہاں تک کہ غروب ہو گیا سورج، بس بے شک نہیں فاسد ہوگی اس کی نماز، اس لیے کہ شرع شریف نے بنایا ہے مکلف کے لیے حق کل وقت کو ادائیگی کے ساتھ مشغول رکھنے کا، بس بنایا جائے گا وہ جو متصل ہے ادائیگی کے ساتھ، یعنی فساد بوجہ بنا کے عفو، اس لیے کہ بچنا فساد سے باوجود متوجہ ہونے کے نماز پر متاثر۔ جی یہ لازم آتی اس بات پر وہ صورت جب سچی گل کو مکلف نے عصر کی عصر کے اول وقت میں، پھر لمبا کر دیا مکلف نے عصر کو یہاں تک کہ غروب ہو گیا سورج،
بس بے شک نہیں فاسد ہوگی یہ نماز، اس لیے کہ شرع شریف نے بنایا ہے مکلف کے لیے حق کل وقت کو ادائیگی کے ساتھ مشغول رکھنے کا، بنایا گیا وہ جو متصل ہے ادائیگی کے ساتھ، یعنی فساد بنا کی وجہ سے اس لیے کہ یہ اتنا فساد معاف ہے، اس لیے کہ بچنا فساد سے باوجہ باوجود متوجہ رہنے کے نماز پر متعذر ہے۔ کیڑی صورت پر؟ وجہ عظیمت پر، تو پھر فساد سے بھی بچیں تھوڑا سا، یہ متعذر ہے۔ وَأَمَّا إِذَا خَلَا الْوَقْتُ عَنِ الْأَدَاءِ فَالْوُجُوبُ يُضَافُ إِلَى كُلِّ الْوَقْتِ لِزَوَالِ الضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ عَنِ الْكُلِّ إِلَى الْجُزْءِ وَوَجَبَ بِصِفَةِ الْكَمَالِ فَلَا يَتَعَدَّى بِصِفَةِ النُّقْصَانِ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ الْمَكْرُوهَةِ بِمَنزِلَةِ سَائِرِ الْفَرَائِضِ۔ چلو جی، اور مسئلہ پیچھے 4 صورتیں سن۔ بہرحال جب خالی ہو گیا وقت ادائیگی سے، تو ہوں اس اثر دی قضا تو بعد ان دا سبب کی ہے، ان دے ذمے ہونے دا، اور ساڈے ذمے اثر آ گئی ان دا سبب، پس وجوب اب مضاف ہوگا کل وقت، 2 مثلاں تو لے کے سورج ڈوبنے تک سارا وقت، چلو زور نو چلے جاؤ، زوال شمس تو لے کے 2 مثل تک اے سارا وقت سبب قضا دے ذمے آنے دا۔ سنیں کیا کہ جی، جب وقت خالی ہو، پچھلا مسئلہ سی نا بھئی ظرف بھی ہے تے سبب بھی ہے، ظرف آندی ہے مظروف وچ ہووے، سبب آندا ہے مسبب پیچھے ہووے، اس مجبوری تو سبب بنایا بعض تے ظرف بنایا سارے نو۔ جی بہرحال جب وقت خالی ہو ادائیگی سے تو اس وقت وجوب جو ہے یہ منصوب ہوگا کل وقت کی طرح، یعنی قضاء کا جو سبب ہے وہ ہر نماز کا پورا وقت، وجہ لزوال ضرورت، باوجہ زائل ہو جانے ضرورت کے جو بلانے والی تھی کل وقت سے جز کی طرف، کیونکہ سارا وقت یہ سبب بھی بنے تو پھر ایسی کہ یا نماز وقت تو پہلا تے یا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، پہلا ہندی نہیں بعد قضا کر لی جان کے، اور جے کر ان ظرف منیے تو پھر نماز وچ ہونی چاہیے، اس مجبوری تو سارا وقت ظرف تے جدوں شروع کرے گا پہلی جز سبب، ایسی مجبوری جس لئے پورا وقت گزر گیا تو شاکر نماز ہی کو نہیں پڑھی، تو ہون او جڑی مجبوری سی ہے کہ ختم ہو گئی، ختم ہو گئی، لہذا اب سارا وقت کیا ہے؟ اے شاباش جی، کیا کہ جی، اس لیے کہ جو ضرورت تھی نا جس نے بلایا تھا بھی کل وقت نہ سبب بنائیں بلکہ جز بنائیں، ورنہ ظرف نہیں رہتا، تو وہ مجبوری اب کیونکہ اس نے نماز ادائیگی کو نہیں، وقت ختم ہو گیا۔ ہون سنو اگلی گل جڑا اس تے تفریح ہے، لہٰذا پس واجب ہوگی وہ ادائیگی یعنی قضا صفت کمال کے ساتھ، صفت ہون اے جدوں قضا کرنی ہے نا، کی کرنی ہے؟ قضا کرنی ہے، اینو کامل وقت قضا کرنا ہے، ناقص نہیں کرنا، کیونکہ ہر نماز دا پورا وقت کی ہے، پورا وقت سبب ہے، اور کامل سبب تا ہے وہ پورا وقت کی ہے، صرف اثر وچ چند لمحے نے ناقص دے تے چوکھا تک کامل ہے نا، تو انہوں غلبہ دیتا تے سارا کامل ہے، تو 5 نمازاں دا پورا وقت کی ہے، تے جدو سبب کامل ہے، ہون جڑی قضا ہے وہ ناقص وقت وچ بلکہ کس وچ ہوے گی، لہذا نہیں ادا ہوگی وہ قضا، کس کے ساتھ؟ صفت کس میں؟ اوقات ثلاثہ مکروہ میں، جیسا کہ باقی فرائض ان وقتوں میں نہیں ہوتے، کہ ہوندے نے جی، سورج دے چڑھ سورج نکلنے نماز ہوندی ہے تے سورج استوا تے ہوئے تے ڈوب رہا ہوئے تے صرف اس دن دی اثر جڑی ادا ہوندی مجبوری بقایا نہیں ہوندیاں، جویں باقی فرض اس ناقص وقت نہیں، اسی طرح جڑی قضا ذمہ آئی ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی، ان دی قضا نہ سورج نہ طلوع دے وقت ہو سکتی، نہ استوا دے وقت ہو سکتی، نہ اسفرار دے وقت ہو سکتی، کیا کہ جی
لہذا یہ جو قضا ہے یہ واجب ہوئی ہے صفت کمال کے ساتھ، وہ سارا وقت کامل ہے. جی یہ نہیں ادا ہوگی صفت نقصان کے ساتھ اوقات ثلاثہ مکروہہ میں، جیسا کہ باقی فرائض جس طرح وہ اس وقتوں ان وقتوں میں نہیں ہوتے، اسی طرح یہ جو قضا ہے یہ بھی ان وقتوں میں نہیں ہوگی. ادھر دیکھ، بہرحال جب خالی ہو گیا وقت کس سے؟ ادائیگی سے. اور تصویر بائیں طور کے فوت ہو گئی نماز کس سے؟ پڑھی کوئی نہیں، تو پس وجوب اس وقت منسوب ہوگا کدھر؟ یہ وہ قسم رابع ہے، یہ وہ، اور پیچھے 4 صورتیں پڑھی ہیں سن. باوجہ زائل ہو جانے ضرورت کے جو بلانے والی تھی کل کے سبب بنانے سے کدھر؟ یعنی محض منصوب ہوا تھا وجوب، محض منصوب ہوگا وجوب کدھر؟ اس لیے کہ وہ شے جو مانے تھی سارے وقت کو سبب بنانے سے، وہ شے کیا ہو گئی ہے؟ وہ شے کیا تھی؟ وہ ہونا وقت کا ظرف باوجود ہونے وقت کے سبب، تے ظرف تے سبب کٹھے نہیں سن ہو سکتے، اے مجبوری بنی سی. پس اس وقت جس لئے وقت نماز دا وقت نکل گیا ہے، ہن او جڑا وقت زوال تو 2 مثل تک جیڑی زور قضا ہو گئی ہے، اے زور اس وقت ادا ہو سکتی ہے، لہذا اس وقت نہیں ہے وقت کیا؟ تو پس بس گل مک گئی. پس واجب ہوگا فرض کس کے ساتھ؟ کیوں؟ لے کمال ہے، وہ سبب کون ہے؟ تو پس نہیں ادا ہوگا وہ فرض صفت کن میں؟ با منزلے، یعنی جب واجب ہوئی قضا صفت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیوں واجب ہوئی کمال صفت کمال؟ لے چونکہ سبب اس کا کامل ہے، سبب اس کا، تو نہیں جائز ادائیگی قضا ادائی کو لفظ ہوتے ہیں، نہیں جائز ادائیگی قضا کی کس کے ساتھ ہے؟ کس میں؟ یعنی طلوع غروب تے استوا، جیسا کہ نہیں جائز اے شاباش سے. اور سنی دھیان کریں، اور ایک مسئلہ رہ گیا، وہ مسئلہ بیان ہونے لگا جی. اور حکم اس نو کا موقت سے، جڑی نو موقت دی کہ وقت اس کے لیے کیا ہے؟ وقت اس کے لیے غیر دی وچ گنجائش ہے وے. حکم اس نو کا من الموقت اشتراط و نیت تعین، یہ اس وقت جدو فرض پڑھنے نے نا تے نیت کا تعین بھی شرط ہے. نیت کا یہ مسئلہ رہ گیا سی دسدے بین نیت کا بائیں طور کے کہے، نیت کی میں نے یہ کہ پڑھتا ہوں میں آج دن کی ظہر، آج دی ظہر پڑھنے دی میں نیت کی تھی، پس نہیں صحیح پنجا نمازاں دے فرض کندے نال؟ کیڑی مطلق؟ اندے نال فرض نہیں ادا ہونے. وجہ اس لیے کہ وقت جب کہ ہے کیا، تو وہ صلاحیت رکھتا ہے وقتی کی بھی، اور قضا پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا واجب ہے یہ کہ معین کرے نیت کو. سنیا جی، رمضان نویت الصوم نال ہو جاندہ ہے، وہ گوار ہے چونکہ اتھے غیر دی ایتھے اس واسطے متعین کر دے کہ فلانے فرض پڑھن لگا میں جی. اور بہرحال جب خالی ہو وقت ادائیگی سے تو پس وجوب منسوب ہوگا کل وقت کی طرف بوجہ زائل ہو جانے ضرورت کے جو بلانے والی تھی کل سے جز کی طرف جیڑی کی آندی سی بعض نو سبب بناؤ چونکہ وقت ظرف ہے. پس واجب ہوگا کون او فرض
صفت کمال کے ساتھ کیوں اس واسطے کو اسباب کامل ہے تو پس نہیں ادا ہوگی قضا صفت نقصان کے ساتھ اوقات ثلاثہ مکروہ میں با منزل باقی فرائض کے جویں او ادا نہیں ہوندے اور بہرحال جب خالی ہو وقت ادائیگی سے تو پس وجوب منصوب ہوگا کل وقت کی طرف توجہ ظاہر ضرورت کی تو بلانے والی تھی کل سے جوز کی طرف پس واجب ہو گیا فرض صفت کمال کے ساتھ پس نہیں ادا ہوگا وہ فرض صفت نقصان کے ساتھ اوقات ثلاثہ مکروہہ میں بمنزلہ باقی فرائض کے جی اور بہرحال جب خالی ہو وقت ادائیگی سے تو پس وجوب منصوب ہوگا کل وقت کی طرف وجہ زائل ہونے ضرورت کے جو بلانے والی تھی کل سے جز کی طرف پس واجب ہوگا صفت کمال کے ساتھ پس نہیں ادا ہوگا وہ فرض صفت نقصان کے ساتھ اوقات ثلاثہ مکروہہ میں بمنزل باقی فرائض کے والنوع الثانی ما جعل الوقت معیارا له وسببا لوجوبه واہ واہ وهو وقت الصوم على صبر نو ثانی کی نو ثانی بھائی وقت جو ہے وہ کیا بنے او پہلا بلا میں وہ جتھے شروع ہویا سی وہ اللہ پلا کر جے او امر مطلق الوقت امر مقید بال اے جڑا ہے نا کیڑا مطلق مقید بالوقت تو پچھلا آ گیا نا مقید بالوقت جی کون او وے کہتے او صفحہ نمبر جتے لکھیا ہے پیچھے بل مقید بالوقت نہیں بچو تھلے شرح جو پوچھ رہے ہیں میں او وچ کالا جا بھی نکالا لفظ کی اس وہ میں پوچھ رہا ہوں تیرے کو جی کہ جیڑا امر مقید بالوقت او کی ہے پہلی نو کے وقت کو بنایا جائے معدہ کے لیے ظرف ادائیگی کے لیے شرط وجوب کے لیے اور یہ وقت صلاحت ہے یہ ان پہلی قسم آئی ہن دوجی پھر تیسری چوتھی بھی ہے او بسم اللہ الرحمن الرحیم نو ثانی کہ وہ ہے نو ثانی معمور بے موقت کی نو ثانی معمور بے موقت کی وہ ہے کہ بنایا جائے وقت کو معیار معمور بے کے لیے کیا بنایا جائے معیار اور بنایا جائے وقت کو سبب معمور بے کے تیسری شے اشارے دسن گے جی اور یہ وقت ہے روزے کا یہ تو وقت روزے کے لیے معیار ہے اور اس کے وجوب کا سبب ہے کیا جی نو ثانی وہ ہے کہ بنایا وہ معمور بے ہے یعنی وہ امر موقت امر موقت مقید بالوقت ہے جی امر مقید بالوقت ہے کہ بنایا جائے وقت کو معیار کس کے لیے امر مراد معمور بے کے لیے اور بنایا جائے وقت کو سبب معمور بے کے وجوب کے لیے تے او شرط بھی ہونی ہو بھی دسن گے جی اور یہ کون ہے اگے اللہ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ روزہ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے وقت کے ساتھ گرمیاں جو دن وڈا ہے تے پٹھے کم رات چھوٹی روزہ بھی وڈا ہے میں یہ گھر پہ نہ ہوتے رات چھوٹی جے گرمی ہے جو دن وڈا ہے تو روزہ بھی تو جے سردیاں جو دن چھوٹا ہے تو ہوں اگر رات وڈی ہے جی ہاں بے شابہ تو یہ مقدر ہے کس کے ساتھ جنہ وقت دن دا روزہ اوڈا ہی ہے جی پاوے 15 گھنٹے ہوئے تو پاوے 12 گھنٹے ہوئے تو یہ دلیل ہے کہ وقت اس کے لیے کیا ہے معیار ہے یعنی روزے دا اپنا وقت نہیں بے روزہ 10 گھنٹے دا ہے 15 دا ہے نہیں طلوع صبح صادق تو غروب شمس تک جنہ وقت روزہ اونا ہے یہ مطلب ہاں جی کیا کہ جس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ روزہ جو ہے یہ قدرہ بالوقت ہے جتنا وقت ہے اتنا ہی روزہ ہے جی ایک
اور دوسرا یہ ہے وَأُضِيفَ إِلَيْهِ، روزہ جو ہے اس کی اضافت ہوتی ہے وقت کی طرف، اس کی وقت کی طرف. سنیں دو گلا ساننا بے معیار تاں ہے کہ جنہ دن اوڈا ہی روزہ ہے، اور سبب تاں ہے کہ نسبت روزے دی وقت والے، تو اضافت دلیل ہوں یہ سبب ہونے دیجیے جی. ہوں شرح ویکھ تو پھر انہوں پڑھ ترجمہ کر دیں. جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ نو اول سے موقت سے باوجود اس کے 4 اقسام، پہلے دے پھر 4 قسمہ بڑیاں سانو او بلا تھی وے، تو اس کے 4 اقسام سے تو شروع ہوتے ہیں 9 ثانی میں. پس فرمایا 9 ثانی کس سے؟ وہ ہے کہ بنایا گیا وقت میں یار معمور بے کے لیے اور سبب معمور بے کے. او جی معیار کی ہوندا ہے؟ آندے نے معیار معیاری شے نوں آندے نے، اور کی ہوندا ہے جی؟ معیار وہ ہوتا ہے کہ گھیر لے موقت کو اور نہ بچے وقت موقت سے. موقت و معمور بے وے نا. معیار یہ ہے کہ سارا وقت گھیر لے کس کو؟ موقت کو، اور وقت نہ بچے موقت سے یعنی معمور بے سے. انوان کی پس لمبا ہوگا معمور بے وقت کے لمبا ہونے کے ساتھ، چھوٹا ہوگا معمور بے وقت کے، اور وہ وقت وقت صوم ہے. وہ وقت کیا نہیں دیکھا تو نے کہ صوم قدرہ بالوقت ہے اور مضاف ہے کدھر؟ ان دی وضاحت ہے اس جملے دی، یعنی یہ جو قسم ہے یہ جڑی دوجی ہے جڑا معیاری یہ وقت ہے، یہ وقت ہے کس کا؟ روزے کا. ہن دوویں گلاں ثابت کرنیاں نے، کیونکہ روزہ یقدر ہو، کیونکہ زیادہ ہو جاتا ہے روزہ وقت کے، چھوٹا ہو جاتا ہے روزہ وقت کے، اور نہیں بچتا وقت کس سے؟ تو پس ہو گیا روزے کا وقت کیا؟ نہ کہ ظرف تو جڑا بچ جائے تو بچتا کوئی نہیں، لہذا روزے واسطے وقت میں یار ظرف نہیں ہے. ہن دوجی گل سبب والی، اور اسی طرح مضاف ہوتا ہے روزہ کدھر کہا جاتا ہے؟ صوم و شہر رمضان. شہر کی ہے کہ کوئی نہیں جی بھلا ہوئے، تو یہ نسبت کدھر ہوئی؟ تو پس ہو گیا وقت سبب روزے کے لیے، اس لیے کہ اضافت دلیل ہے کس کی؟ جیسا کن قریب تو پہچان لے گا جی. اچھا جی ایک شے رہ گی دسیا نہیں، وقت ادائیگی دی شرط بھی ہے کہ کوئی نہیں جی؟ سنیں اور نہیں ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے یہاں ہونا وقت کا شرط کس کے لیے؟ کہ روزے کا جو وقت ہے روزے کی ادائیگی کے لیے، باوجود اس بات کے کہ شرط تو ہے. ایک گل کیوں نہیں دسی؟ آندے نے اکتفاق کرتے ہوئے اس پر کہ پہچانا گیا ہے بے کون ہی موقتاً. جدو پیچھے 10 ہیں بے جڑا بھی موقت ہوندا ہے نا، وقت ہوندی ادائیگی دی شرط ہوندا ہے، تے تو پتہ لگ گیا جننے بھی موقت ہون گے نا انہاں وچ گل ہوے گی کہ وقت انہاں دی شرط ہوے گی. سنیں گل تو کیونکہ وقت شرط ہے کس کے لیے؟ ہر موقت میں. تو جدوں یہ گل پتہ لگ گئی تو پھر لہذا آگاں بار بار دسنے دی ضرورت کوئی نہیں جی. پس اس پر نہیں فرق اس نو من الموقت میں، اور مگر صرف یہ فرق ہے کہ اول ظرف ہے اور یہ، وگرنہ پہلے بھی وقت وجوب دا سبب ادائیگی دی. ایتھے رمضان دا وقت، رمضان دے روزیاں دے وجوب دا ادائیگی دی، صرف فرق اینا ہے کہ وہ ظرف تے، باقی دو میں گلنا ایک کوئی نہیں. سمجھ آ گئی ہوں؟ شاباش. اور 9 ثانی وہ معمور بے ہیں، مراد امر موقت بنایا گیا وقت کو معیار معمور بے کے لیے اور سبب معمور بے کے وجوب کے لیے.
اور شرط معمور بے کی ادائیگی کے لیے اونج نال دسیا بھی ہے وے اور وہ وقت ہے روزے کا کیا نہیں دیکھا تو نے کہ روزہ اندازہ لگایا گیا ہے وقت کے ساتھ اور مضاف کیا گیا ہے وقت کی طرف او ٹوربو میرے یارا بنایا گیا ہے وقت کو معیار معمور بے کے لیے ستا پہ کہ جاگتا پہ اچھا معمور بے کے وجود کے لیے اور وہ وقت ہے صوم کا 8.5 منٹ ہون تو میں دسی نہیں دیکھا تو نے یہ کہ اندازہ لگایا جائے روزے کا اندازہ لگایا جاتا ہے وقت کے ساتھ اور مضاف ہوتا ہے وقت کی طرف اور نوثانی معمول بے اور نوثانی وہ معمول بے مقید بالوقت ہے کہ بنایا جاتا ہے وقت معیار بنایا گیا ہے وقت معیار معمول بے کے لیے اور بنایا گیا ہے وقت سبب معمول بے کے وجود کے لیے اور وہ وقت صوم ہے کیا نہیں دیکھا تو نے کہ روزہ اندازہ لگایا جاتا ہے روزے کا وقت کے ساتھ اور مضاف ہوتا ہے روزہ وقت کی طرف بس یہ جو معمور بے مقید بالوقت اور وقت معمور بے کے لیے کیا ہے اس کے حکم سے یہ ہے کہ نہیں باقی رہتا معمور بے کا غیر مشروع اس وقت میں اے روزے دے وقت صرف روزہ ہی ادا ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا جی اس معمور بے اس کا حکم کیڑا جڑا معمور بے مقید بالوقت اور وقت اس کے لیے کیا ہے یار ہے کمال ہے یار معمور بے کا غیر مشروع وقت میں تو غیر کی اب اس میں گنجائش نہیں ہے ادھر ویکھ وَمِنْ حکم ہی یعنی اس نو کے حکم سے یہ ہے کہ نہ نہیں باقی رہتا غیر اس کا مشروع اس کے وقت میں یار کوئی تو جملہ بھی کا پورا چکر ہے کرو یہ بات بغیر مشروع نہیں یہ بات اس لیے جب کہ رمضان کا مہینہ معیار ہے کس کے لیے تو پس ہو گیا فرائض کا غیر نوافل سے قضاء سے غیر مشروع مہینے وچ ان کی ہو گیا ختم ہو گیا جیسا کہ فرمایا جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب گزر جائے شعبان تو پاس نہیں کوئی بھی روزہ مگر کس سے لائیں اس کو علی کاری وغیرہ علماء الحدیث سے اور اس نو کے حکم سے ہے یہ کہ نہ باقی رہے غیر اس معمور بے کا مشروع اس کے وقت میں جی اور اس نو کے حکم سے ہے کہ نہ باقی رہے معمول بے کا غیر مشروع اس کے وقت میں جی اور اس نو کے حکم سے ہے یہ کہ نہ باقی رہے اس معمول بے کا غیر مشروع اس کے وقت میں فَيُصَابُ بِمُطْلَقِ الْإِسْمِ وَمَعَ الْخَطَاءِ فِي الْوَصْفِ لہٰذا رمضان کے اندر چونکہ ہور دی گنجائش ہی کوئی نہیں تے انہیں آکھیا نویت الصوم تامی ٹھیک ہے نویت القضاء نویت الکفارہ تامی آج دا روزہ ہی ہونا ہے جی کیا کیا جی چونکہ بچ غیر دی گنجائش جو نہیں ہے جی کیا کیا جی لہٰذا اس نے رمضان میں کہا مطلق نیت کرے تب بھی ادا ہو جائے گی خطا کر دے کسی اور دی نیت کر لوے تامی ادا ہی ہوں تب بھی ادائیگی ہو جائے او مسافر تے مریض دی گل اگے ہوندی پئی ہے او بلا تھی وے وہ ادھر ویکھو یہ تفریح ہے ماتن کے قول کہ نہیں باقی غیر اس کا مشروع اس کے وقت میں اس سے تفریح ہو یعنی اگر روزہ رکھا صحیح مقیم نے اے شرط صحیح کو کون نکل گیا تے مقیم کو اے شابہ سے یعنی اگر روزہ رکھا صحیح مقیم نے روزے کی مطلق نیت کے ساتھ تصویر کی شاکر آکھیا نویت الصوم
بغیر تعرض کرنے فرض کی جہت کے ایک کوئی نہیں کیتا سو تو پس واقعہ ہوگا کس سے؟ اور اسی طرح کون کن گل چل رہی صحیح مقیم دی؟ اسی طرح اگر خطا کی اس نے وصف میں بائیں طور کے اس نے کہہ دیا نوایت صوم النفل نوایت صوم القضاء نوایت تو واقعہ ہوگا بھی اے شاباش تامی کندہ ہونا ہے اتنے جی خطا تو کی مراد ہے؟ مراد یہاں خطا سے جو ثواب کی ضد ہے کس کی؟ ایک ہے نا خطا ایک ثواب سواد والا نہیں سین والا جی کہ سواد والا جی سواد ہے نا آؤ ٹھیک ہے بھئی خطا ایتھے سے لکھے ٹھیک کریے نو اوے کہ مراد خطا ایک ہے خطا ایک ہے ثواب یہاں خطا سے مراد ہے کیا؟ یعنی درست نہیں کیا اس نے غلط کیا نہ کہ کس کی ضد کیونکہ خطا آمد کی بھی قتل خطا تو قتل آمد او ہور مقابلہ ہے ایتھے وہ بھی درست نیت نہیں کیتی تو غلط نیت کیتی کیونکہ روزے دی نیت وچ آمد تے خاتی اس حکم میں برابر ہیں کوئی جان کے نیت کرے کسی اور روزے دی تامی ادا ہے کوئی پول کے کر دے ویتے سنے ہی بے نیت کرنی سی رمضان دے روزے دی ان دے خاتان منہ جو نکل گیا نفل یا جان کے آکھیا میں نفل دی نیت کی تھی تے تامی کی ہونا ہے اے مطلب یہ تھے بھی خطا تے عمد جڑی نا جی وہ جو دوجی ایک کی ہے جی یہ تھے خطا تو مراد ثواب دا خلاف بے سدھا نہیں لفظ بولیا تے غلط بول گیا تے کیڑا ہونا ہے؟ رمضان دا ہی ہونا ہے چلو جی ہاں کتھوں پس مصاب ہوگا یعنی روزہ ادا ہو جائے دا چلو جی مطلق نام کے ساتھ تصویر پڑھی ہوندی اور وصف میں خطا کے ساتھ اوے نو نفل آخ دیتا قضا نظر کفارہ آخ دیتا جی مصاب ہوگا مطلق نام کے ساتھ اور وصف میں خطا کے ساتھ جی مصاب ہوگا مطلق نام کے ساتھ اور خطا کے ساتھ وصف میں خطا کے ساتھ اے روزہ ٹھیک ہو جائے گا اگے اللہ مسافر ینوی واجبا آخر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی واللہ نفل ففیہ روایتان اچھا جی اگر مسافر نے نیت کر لی واجب آخر کی تے اے ادا ہونا ہے کہ جڑا واجب آخر ہے وہ ہونا ہے امام صاحب کے نزدیک جو ہے نا وہ واجب آخر ہی ہوگا ادا نہیں ہوگا بلکہ او کیا کیا بھائی اگر مسافر نے جڑے پچھلا کو ذمہ رہندا ہوندی نیت کی تھی کدوں 15 شوال نو رمضان دے وچ امام صاحب کے نزدیک واجب آخر ہو جائے اچھا اگر مسافر جو ہے کون نفل کی نیت کرے اب ادا رمضان ہوگی یا نفل ہوگا اس میں دو روایتیں ہیں کیا کہ جی اگر مسافر نفل کی نیت کرے تو اس میں دو روایتیں ہیں ایک روایت ہے کہ نفلی ہوگا ایک یہ ہے کہ جو ادا ہے نا روزہ رمضان کا ادھر ویکھ یہ استثناء الا فی المسافر جو نیت کرے واجب آخر کے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی استثناء ہے من مقدرن سے اے مستثناء من ہو مقدر ہے ان دے کولو کی ہے او کیویں او اے کہ یصاب رمضان مع الخطا فی کل حق واحد فی حق کل واحد ہر ایک کے حق میں یہی مسئلہ ہے کہ وہ نیت مطلق نیت کرے یا نیت میں خطا کرے تو رمضان کا ادا ہی ہوگا ہر کسی کا یہی حکم ہے مگر مسافر میں ایند کو مستثنیٰ کیتا ہے مگر درا حال ہے کہ وہ نیت کرنے والا ہے کس کی رمضان میں واجب وہ واجب آخر کیڑا پچھلے رمضان دی قضا رہندی ہے یا کفارے دینے
تو امام صاحب کے نزدیک واقعہ ہوگا یہ ماں نواز نہ کہ اوے ہے او اگے 15 بار یہ دلیل پڑھی ہے جی سنیا جی لِأَنَّهُ اس لیے کہ مسافر جب اختیار دیا گیا روزہ نہ رکھنے اور روزہ انہوں کی مل گیا بے تینوں اس وقت وچ اختیار ہی پاویں ادا رکھ لا تے پاویں نہ رکھ کھا پی لا سنیا جی اور روزہ کدے افطار وسوں میں یا تخیرو بعد ذالک سنے ہی جب اختیار دیا گیا کس کے درمیان افطار اور تو لہٰذا اختیار مل گیا اس کو اس کے بعد کھانے کے درمیان اور واجب آخر کے درمیان جدو اس نے روزہ نہ رکھنے دا تو روزہ رکھنے دا بھی تو لہٰذا اب اس کو بعد میں کھانے کے درمیان اور واجب آخر کے درمیان اختیار مل گیا تو لہذا واجب آخر دی نیت کرے گا تے اور اندہما واجب آخر کی نیت کرے تب بھی اس لیے کہ شہود شہر فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ اس لیے کہ شہود شہر موجود ہے اس کے جیسا کہ مقیم کے حق میں اور رخصت افطار کی مسافر نو ماز تھی کس کے لیے بھئی اوکھا نہ ہوئے تو جدوں نے رکھ لیا روزہ پتہ لگیا اوکھا نہیں ہوندا پیا اور نہیں لیا اس نے کس کو تو لوٹ آئے گا حکم اس کا اصل کی طرح لہذا انہوں تکلیف ہے ہی کو نہیں لہذا یہ مقیم ہی ہے تو لہذا کیڑا ہوئے گا اور اگر نیت کی نفل کی تو اس میں ایک روایت میں اور ایک روایت میں نفل سے مگر مسافر میں جو نیت کرے واجب آخر کی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور اگر نیت کی اس نے نفل کی اور کنے او مسافر نے پس اس میں دو روایتیں ہیں شابہ جی مسافر میں جو نیت کرے واجب آخر کی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور اگر نیت کرے مسافر نفل کی بس اس میں دو روایتیں ہیں مگر مسافر میں جو نیت کرے واجب آخر کی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور اگر نیت کرے مسافر نفل کی تو اس میں دو روایتیں ہیں وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَقَعُ صَوْمُهُ عَنِ الْفَرْدِ بِكُلِّ حَالٍ لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز فيظهر بنفس الصوم فوات شرط الرخصة فيلحق بالصحيح مجهول فيلحق بالصحيح اچھا جی مریض نے روزہ رکھ لیا کس نے مریض نے سنیں تو صحیح ہمارے نزدیک یہ ہے کہ مریض جیڑی بھی نیت کرے ادا دی کرے پھر تے ادا آئیے نفل دی کرے مطلق نیت کرے اور واجب دی کرے جیڑی بھی کرے گا ہر حال میں ادائی ہوگا ہر حال میں رمضان اور کوئی نہیں ہو سکتا کیا کیا وگا منہ مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن اگر مریض نے روزہ رکھ لیا اگر اس نے ادا کی نیت کی پھر تو ادا ہوگا اور اگر جون سی بھی نیت کرے گا جیسے صحیح مقیم جیڑی بھی نیت کرے کیڑا ہوندہ ہے رمضان کا ادا ہوتا ہے یہاں بھی مریض جو سی بھی نیت کرے گا وہ رمضان میں صحیح یہی ہے دلیل سنو بھئی مریض نو جڑا روزہ نہ رکھنے دی اجازت سی وہ ایسی کہ رکھ نہیں سکتا بھئی اے رکھنے تو عادت ہے جدو رکھ لیا تو پتہ لگ گیا حضرت مکری سان اے حضرت مکری سان تو لہذا تو صحیح مقیم ہے اے تا جدو صحیح مقیم ہے تو گل مک گئی ہن جڑی بھی نیت کرے گا دا ہی ہوئے گا اس لیے کہ رخصت متعلقہ ہے حقیقت العجز کے ساتھ اور سفر دے وچ سفر نو قائم مقام مشقت دے کیتا ہے
سفر نو جویں وہ غسل دے بارے چ پڑھا جے کہ صرف دخول کو قائم مقام انزال کے کیا، اسی طرح سفر میں مشقت قائم، سفر کو قائم مقام، تو لہذا روزہ رکھنے کے باوجود بھی جو سفر ہے جو قائم مقام مشقت کا ہے وہ موجود ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ تو موجود۔ ایتھے سی حقیقت عجز بھئی یہ کارے اے روزہ نہیں رکھ سکتا، انہوں مجبوری ہے، پس ظاہر ہو گیا نفس صوم کے ساتھ کیا ظاہر ہو گیا؟ رخصت کی شرط کا فوت ہونا۔ اوکے سی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ تو رکھ لے انہیں، لہذا وہ جڑا سنے بھی واقعتاً عاجز ہے ایک غلطاں تو فیلحق بالصحیح، لہذا اس کو لاحق کیا جائے گا کس کے ساتھ؟ تو صحیح جڑی بھی نیت کرے ادائی ہونا ہے۔ کیا اس لیے کہ رخصت اس کی مریض کی رخصت تعلق پکڑتی ہے، ان دی رخصت کا تعلق منجی سے لمحہ پہنا نہیں بلکہ حقیقت ہے جیسے کہ یہ روزہ رکھ نہیں سکتا۔ جب اس نے روزہ رکھ لیا تو اب جو رخصت کی شرط تھی کیا کہ یہ عاجز ہے، وہ شرط کیا ہوگی؟ لہذا یہ لاحق ہو گیا۔ ادھر دیکھ، بہرحال مریض پس صحیح ہمارے نزدیک یہ ہے کہ واقعہ ہوگا روزہ مریض کا کس سے؟ یعنی بکل حال، یعنی برابر ہے کہ ہو روزہ اس کا یا جیڑی بھی نیت کرے کیڑا ہونا ہے وجہ، اس لیے کہ رخصت مریض کی تعلق پکڑتی ہے کس کے ساتھ؟ تو پس ظاہر ہو گیا نفس صوم کے ساتھ رخصت کی شرط کا۔ وہ کیڑی سی؟ وہ کیوں کیویں فوت ہوا؟ فوت کیویں ہو گیا؟ اے تو کھوں کھوں کر رہا ہے، شوں شوں کر رہا ہے ٹھنڈا پانی پی کے۔ آندے نے یہ بات اس لیے کہ جب روزہ رکھ لیا اس نے اور اس نے بوجھ اٹھا لیا اپنے آپ پر تو پتہ چل گیا کہ حضرت عاجز کوئی نہیں سن، جدوں نہیں سن تے فیلحق تے صحیح دا کی قانون ہے، اور صحیح واقعہ ہوتا ہے روزہ اس کا رمضان سے برابر ہے کہ ہو وہ روزہ یا خطاق فی الوصف کے ساتھ کوئی بھی ہوئے تو ادا ہی ہونا ہے، لہذا اے ان صحیح نے اے شاباش ہے۔ اور بہرحال مریض پس صحیح ہمارے نزدیک یہ ہے واقعہ ہوگا روزہ اس کا فرض سے ہر حال میں، اس لیے کہ رخصت مریض کی تعلق پکڑتی ہے حقیقت العجز میں، واقعتاً اے روزہ نہیں رکھ سکتا، پس ظاہر ہو گیا نفس روزے کے ساتھ کیا ظاہر ہو گیا؟ رخصت کی شرط کا فوت ہونا۔ وہ کیڑی سی؟ حقیقی عجز۔ حقیقی عجز تو روزہ رکھ سکتا سی، یہ رکھ لے، لہذا عجز کوئی نہیں، تو بس لاحق کیا جائے گا صحیح کے ساتھ۔ جی اور بہرحال مریض پس صحیح ہمارے نزدیک یہ ہے کہ واقعہ ہوگا روزہ مریض کا فرض سے ہر حال کے ساتھ، اس لیے کہ رخصت مریض کی تعلق پکڑتی ہے حقیقت عجز کے ساتھ، پس ظاہر ہو گیا نفس صوم کے ساتھ رخصت کی شرط کا فوت ہونا، تو پس لاحق کیا جائے گا صحیح کے ساتھ۔ چل بنے کہ منع کر، مریض پس صحیح ہمارے نزدیک یہ ہے کہ واقع ہوگا مریض کا روزہ فرض سے ہر حال میں، اس لیے کہ رخصت مریض کی متعلق ہے 8.5 منٹ ہے، پس ظاہر ہوگا نفس صوم کے ساتھ رخصت کی شرط کا فوت ہونا، پس لاحق کیا جائے گا مریض صحیح کے ساتھ۔ چلیں جی بسم اللہ۔